अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। वो धुले हुए कपड़ों की टोकरी उठाए सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसके आगे आगे 3 साला हादी भी अपनी गेंद हाथ में पकड़े सीढ़ियाँ उतर रहा था। अचानक वो झुका और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा और उसके सर से खून का फुहारा फूट पड़ा। हादी की चीखों में उसकी चीखें भी शामिल हो गई थीं और वो टोकरी फेंक कर दौड़ते हुए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई और उसको अपनी गोद में उठा लिया। उनकी चीखें सुनकर ताहिर और अब्बा जी भी उन तक पहुँचे। ताहिर हादी को इस हाल में देखकर तड़प उठा। तुमने अपनी असलियत दिखा दी। अपने बच्चे के पैदा होने से पहले इसे मारने की कामयाब कोशिश की है तुमने। तुम लाख प्यार जताओ मगर तुम हो तो इसकी सौतेली माँ, और आज तुमने सौतेलेपन की इस जलन को जाहिर कर ही दिया। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? ताहिर हादी को उसकी गोद से झपटते हुए गुर्राया। वो इस इल्ज़ाम पर सुन्न होकर रह गई और अब्बा जी खामोश तमाशाई बने ये सब देखते रहे। वो हादी को लेकर अस्पताल चला गया और वो सीढ़ियों पर बेदम सी होकर बैठ गई। अब्बा जी आगे बढ़े और उसके सर पर हाथ रखकर अपने कमरे में चले गए। ताहिर के अल्फाज ने उसे अंदर तक काट कर रख दिया था और इस तकलीफ से निकलने वाले आंसू उसका दामन भगोने लगे। ज़ैनब को शुरू से ही बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो कुल 3 बहन भाई थे, आपा, असद भाई और ज़ैनब। ज़ैनब अपने घर में सबसे छोटी थी। जब वो 8वीं जमात में थी तो सामने वाली नुसरत बाजी रिश्ते में ज़ैनब की कज़न थी कि हाँ, उनकी सबसे बड़ी बेटी आमना पैदा हुई। ज़ैनब की तो समझो ईद हो गई। वो अपना सारा वक्त नुसरत बाजी के पास गुजारती और आमना को उठाए उठाए फिरती। आमना थोड़ी बड़ी हुई तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती। आमिना भी उससे बहुत हिल गई थी और उसके पास बहुत खुश रहती थी। आमना जब भी उसके पास रहती नुसरत बाजी बेफिक्र रहती, क्योंकि ज़ैनब छोटे होने के बावजूद आमना का बहुत ख्याल रखती थी। आमना रात को सोती तो वो उसे नुसरत बाजी के पास छोड़कर आ जाती। सुबह उठते ही आमना ज़ैनब के पास जाने को बेकरार। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मुलजिम थी। जब ज़ैनब सेकेंड ईयर में आई तो आमना ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। आमना की देखा देखी उसके छोटे बहन भाई भी उससे अटैच हो गए थे। वो भी ज़्यादातर उसी के गिर्द पाए जाते थे। नुसरत बाजी सबसे यही कहती, भाई सच्ची बात तो ये है, मेरी आमना को तो ज़ैनब ने ही पाला है। ज़ैनब में कोई तो ख़ास बात ज़रूर है जो बच्चे इतनी जल्दी उससे माइल हो जाते हैं और उसके पास खुश और मुतमईन रहते थे। अगर वो रोते हुए बच्चे को भी उठा लेती तो वो भी चुप हो जाता था। बच्चे पहली मुलाकात में उसकी अच्छी खासे दोस्त बन जाया करते थे। बच्चे उसके पास बहुत खुश और मुतमईन रहा करते थे। मार्केट या किसी पब्लिक प्लेस में वो किसी बच्चे को मुस्कुराकर देख लेती तो बच्चा हुमक हुमक कर उसके पास जाने को तैयार हो जाता। कुछ माएँ तो इस सूरत हाल को बहुत इंजॉय करती और बच्चे के साथ खुद भी मुतवज्जो होकर 2-4 बातें कर लेती। लेकिन कुछ सड़ियल किस्म की वहमी माएँ ऐसी सूरत हाल में उसको यूं घूर कर देखती जैसे वो इनका बच्चा छीन कर भाग जाएगी और अपने बच्चे की तवज्जो इधर उधर करने में मसरूफ़ हो जाती। सब उसको छेड़ते कि ये तो जादूगर है जो दूसरों के बच्चों को अपने बस में कर लेती है, और ऐसे रिमार्क्स पर दिल खोलकर हंस देती। ज़ैनब सेकंड ईयर में थी जब बड़ी आपा ब्याह कर अमेरिका चली गई और वो 2-3 साल बाद बमुश्किल पाकिस्तान का चक्कर लगा पाती थी। उनके तीनों बच्चे दूर होने के बावजूद ज़ैनब के बहुत करीब थे। 4 साल पहले असद भाई की शादी हुई थी और उसकी 1.5 साल बाद माहीन पैदा हुई। माहीन उससे बहुत अटैच थी। वो बहुत अच्छी थी और बहुत मोहब्बत करने वाला दिल रखती थी, मगर पता नहीं क्यों उसकी बात अभी तक कहीं नहीं ठहरी थी। हालांकि उसको मास्टर किए हुए 5 साल होने को आए थे। उसके अम्मी अबू इस बात को लेकर खासी परेशान थे। ताहिर असद का बहुत अच्छा दोस्त था। असद के साथ अक्सर घर आता था। असद और ताहिर की दोस्ती दोनों ख़ानदानों की भी दोस्ती बन चुकी थी। ज़ैनब अपनी अम्मी के साथ 2-3 बार ताहिर के घर जा चुकी थी और ताहिर
کہ اپنی حاجرہ بیگم اکثر ان کے ہاں آ جاتی تھیں، کیونکہ حاجرہ بیگم کی دونوں بیٹیاں بیاہ کر ملک سے باہر جا چکی تھیں۔ اب اس گھر میں 3 نفوس حاجرہ بیگم، اسلم صاحب اور طاہر ہی ہوتے تھے۔ پھر اسد پر طاہر کی شادی میں 2-3 مہینوں کے فرق سے آگے پیچھے ہی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد طاہر کی بیوی فاقرہ بھی اس کے ساتھ آ جاتی تھی۔ فاقرہ کی زینب اور بھابھی ثنا کے ساتھ خوب گاڑی چھنتی تھی۔ پھر ہنسی مسکراتی پیاری سی فاقرہ کے ساتھ وہ ہو گیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل گئی اور ہادی کو جنم دے کر خود ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی۔ طاہر اور اس کی فیملی پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ زینب کی فیملی بھی اس سانحے پر کئی دنوں اداس رہی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، دکھ ہو یا سکھ، یہ اپنی مخصوص ڈگر پر چلتا رہتا ہے۔ فاقرہ کے انتقال کے 3 ماہ بعد ماہین پیدا ہوئی تو طاہر اپنی ماں کے ساتھ اسے دیکھنے آیا۔ وہ بہت کمزور اور بجھا ہوا لگ رہا تھا۔ زینب نے حاجرہ بیگم سے ہادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کیا بتاؤں اس بد نصیب کے بارے میں جس نے اپنی ماں کا لمس تک محسوس نہیں کیا۔ وہ بہت کمزور ہے بیٹا، یہ تو حقیقت ہے۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ میں تو اسے اچھی طرح سنبھالتی ہوں، لیکن ذرا کوتاہی ہونے پر اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس کی نانی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں، لیکن طاہر نہیں مانتا، کہتا ہے میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے۔ بیٹا تم ہمارے حق میں دعا کیا کرو۔ حاجرہ بیگم کے التجائیہ لہجے پر زینب نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ وقت کچھ آگے بڑھا۔ اب ہادی 3 سال کا اور ماہی 2.25 سال کی ہو چکی تھی۔ آج حاجرہ بیگم کافی دنوں بعد ان کے گھر آئی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ آج ان کے ساتھ ہادی بھی آیا تھا۔ زینب نے اسے دیکھا تو بے اختیار ماہی سے اس کا موازنہ کر ڈالا۔ ہادی اپنی عمر کے لحاظ سے بہت کمزور اور سہما ہوا سا لگ رہا تھا، ورنہ اس کی عمر کے بچے، خاص طور پر لڑکے، تو بھاگ دوڑ میں دلچسپی لیتے ہیں۔ زینب کے دل میں جیسے ہادی کے لیے ممتا ابل پڑی تھی۔ ہادی بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے بازو پھیلائے تو ہادی نے ڈری سہمی ہوئی نظروں سے اپنی دادی کی طرف دیکھا۔ جاؤ بیٹا شاباش۔ دادی نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ کچھ لمحوں بعد ہادی جھجکتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے اس کے گالوں پر چٹ پٹ پیار کیا اور اسے لے کر اپنے لان میں چلی آئی، جہاں آمنہ اس کے بھائی اور ماہی کھیل رہے تھے۔ وہ اسے بھی کھیلنے پر اکسانے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کی جھجک کم ہوئی تو وہ بھی باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حاجرہ بیگم نے واپسی جانے کا ارادہ کیا تو وہ اسے آنٹی کے پاس لے آئی۔ ہادی بہت خوش لگ رہا تھا۔ زینب نے اسے چپس دیے۔ اس نے کھانا شروع کر دیے۔ میرا بچہ بہت خوش لگ رہا ہے اور آرام سے چپس بھی کھا رہا ہے، ورنہ یہ تو کھانے پینے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ حاجرہ بیگم نے اس سے کہا، آنٹی اصل میں ہادی گھر میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب بچہ کوئی دوڑ بھاگ نہیں کرے گا تو اسے بھوک کا احساس نہیں ہوگا، تو بچہ کھانے پینے سے دل چرائے گا نا۔ زینب نے ہادی کو جوس والا کپ پکڑاتے ہوئے کہا، جو اس نے آرام سے تھام لیا تھا۔ بیٹا میں بوڑھی جان ہوں، اتنی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی۔ میں نے طاہر سے کئی بار کہا کہ دوسری شادی کر لو، ہادی کو ایک ماں کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسری بیوی اس کو ایک ماں کی طرح چاہے گی۔ اس کے لیے تو بوجھ ہی ہوگا، اس لیے میں نہیں چاہتا میرا بچہ ماں کی محبت کے ساتھ باپ کی محبت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ حاجرہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ آنٹی آپ ایسا کریں، ہادی کو ادھر لے آیا کریں، اس نے مشورہ دیا۔ جس طرح حاجرہ بیگم نے سوچ بچار کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور اکثر ہادی کو ادھر لانے لگی تھی۔ زینب اپنے ابو کے لیے روٹی بنا لو، امی نے اسے آواز دی۔ وہ ماہین کو اپنی کمر پر ٹکائے اندر آئی اور اس کو بھابھی کی گود میں ڈال کر کچن میں چلی گئی، لیکن ماہین سکون سے اپنی ماں کی گود میں بیٹھنے کے بجائے اوپاس کہتی اس کے پیچھے کچن میں چلی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس نے اس کو اٹھا کر اس کے چہرے کو چوما، اسے سلیب پر بٹھا کر روٹیاں بنانے لگی۔
माहीन उसे रोटी बनाते और तवे पर डालते देखकर खुश हो रही थी। अपो मैं भी उसे छोटा सा पेड़ा बनाकर माहीन को या दिया तो वो खुशी से कहके लगाने लगी। काम मुकम्मल करके उसने सिंक पर हाथ धोए, फिर माहीन को उठाकर उसके हाथ धुलवाए और उसे अपने कमरे में ले आई। उसने चटाई बिछाकर माहीन को उस पर बिठाया और तस्वीर वाली किताब लेकर उसके पास आ बैठी। उसी दौरान हाजरा बेगम हादी को लेकर चली आई। ज़ैनब ने उनको सलाम किया और हादी को उठाकर प्यार किया, फिर उसे माहीन के साथ ही बिठाकर तस्वीरें दिखाने लगी। माही ने इसका बहुत बुरा मनाया। अपो ये मेरी बुक्स हैं नहीं? माहीन ने उसके हाथ से किताब छीनते हुए नफ़ी में सर हिलाया और हादी को बड़ी कीनातोस नज़रों से देखा। बेटा, हादी आपका भाई है ना? अपनी बुक्स इसको दिखाओ। उसके चुमकारने पर माही ने अपनी बुक्स थोड़ी देर में हादी को पकड़ा दी। वो दोनों को तस्वीरें दिखाते, बच्चों की ज़ुबान उनसे बात नहीं करती जा रही थी। उसकी बातें सुनकर हादी और माही दोनों ही खिलखिलाने लगे। भाई ज़ैनब, मेरा पोता तो तुम्हारा दीवाना हो गया है। आज ये मुझे आंटी पास चलेंगी ज़िद करके यहाँ लाया है। हाजरा बेगम ने हादी के हंसने की आवाज़ सुनकर उससे कहा। हादी और आंटी शाम को वापस चले गए। हाजरा बेगम अब इस मसले का मुस्तकिल हल चाहती थीं। काफ़ी दिनों से वो इस नुक्ते पर सोच विचार कर रही थीं। मेरे लिए हादी को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। ये आम बच्चों की तरह एक्टिव है और ना ही इनकी तरह पुरइत्माद, और उसकी जो वजह मुझे समझ में आई वो ये है कि ये अकेला है, इसको साथियों की ज़रूरत है। मैंने देखा है ज़ैनब के घर जाकर बहुत खुश होता है और माहीन के साथ खुशी खुशी खेलता है। ज़ैनब भी उसका बहुत ख्याल रखती है। वो तो खैर है बहुत अच्छी बच्ची, बच्चों से प्यार करने वाली। खैर मैं चाहती हूँ आप ताहिर को समझाएं कि वो दूसरी शादी कर दे। हाजरा बेगम ने रात को असलम साहब ताहिर के अब्बू से बात की। हाजरा बेगम, इस बात की क्या गारंटी होगी कि आने वाली हमारे हादी का माँ की तरह ख्याल रखेगी? असलम साहब ने भी ताहिर की तरह अपने खदशे का इजहार किया। ये तो रिस्क तुम्हें लेना ही होगा। वैसे हम ये कोशिश तो कर सकते हैं कि ताहिर के लिए हम जो भी लड़की पसंद करें वो हादी को दिल से कबूल करें। हाजरा बेगम ने अपनी राय दी। लेकिन ऐसे लड़की लाओगी कहाँ से हाजरा? उन्होंने ला हासिल बहस से उकताते हुए कहा। लड़की तो है मेरी नज़र में, अगर आप और ताहिर राज़ी हों तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाजरा बेगम की इस बात पर असलम साहब ने इन्हें चौंक कर देखा। किसकी बात कर रही हो? उन्होंने अबरू चुकाई। अपनी ज़ैनब की। हाजरा बेगम ने इत्मीनान से जवाब दिया। हाजरा, मुझे तुमसे ऐसी खुदगर्जी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। ज़ैनब गैर शादीशुदा है और अपने ताहिर की ये दूसरी शादी होगी। मुझे यकीन है वो अपने वालिदैन पर इतनी भारी नहीं होगी कि वो उसे ताहिर से ब्याह दें। असलम साहब ने कदरे नागवारी से कहा। इसमें खुदगर्जी की क्या बात है? ताहिर माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। बस किस्मत में पहली बीवी का साथ नहीं लिखा था। और रही ज़ैनब की बात, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि इस बच्ची का दिल बहुत खुला है और बच्चों से वो जितना प्यार करती है किसी से ढका छुपा नहीं है। वो तो लोगों के बच्चों को गोदों में उठाए फिरती है। मुझे यकीन है कि ताहिर की शादी उससे हो जाती है तो वो हमारी हादी के लिए बेहतरीन साबित होगी। हाजरा बेगम पुर यकीन थी। तो तुम इस बच्ची की अच्छी फितरत को एक्सप्लॉइट करना चाहती हो? असलम साहब के ख्याल में शादी ज़ैनब के साथ सरासर ज़्यादती थी। चंद रोज़ बाद हाजरा बेगम ने ताहिर से ज़ैनब की बात तो उसने हस्बे साबिक हत्ते से उखड़ने के बजाय सोचने के लिए वक्त मांगा। हाजरा बेगम को ये तब्दीली बहुत मुस्बत लगी। उसने सोचने के लिए वक्त मांगा। लाख वो इनकार करता, लेकिन ये हकीकत थी कि उसका बच्चा जिस्मानी तौर पर अपने हम उम्र बच्चों से पीछे था। उसके बच्चे को भी अगर माँ की मोहब्बत और केयर मिल जाती तो वो भी बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह खुशबाश हो सकता था। वो ज़ैनब से पूरी तरह वाकिफ़ था और वो ये भी जानता था कि बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरिंग और एहसास है। वो जब भी उनके घर जाता तो वो हादी के बारे में ज़रूर पूछती थी। इसलिए उसने सोचने के लिए वक्त मांगा था कि अपनी माँ की तरह उसके अंदर भी कहीं यकीन मौजूद था कि वो हादी को माँ का प्यार ज़रूर दे सकती है। और अब ताहिर को भी तन्हाई का एहसास होने लगा था और एक साथी की ख्वाहिश उसके अंदर भी जागने लगी थी। चंद रोज़ की सोच विचार के बाद उसने हाजरा बेगम से कहा कि वो ज़ैनब
کہ والدین سے بات کر کے دیکھ لیں۔ رات کو اسلم صاحب سے بات کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ اس کے والدین ہرگز نہیں مانیں گے۔ ہاجرہ بیگم نے جب زینب کی امی سے اپنی خواہش بیان کی تو وہ چپ ہو گئیں، بلکہ دل میں انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر بڑے تحمل سے جواب دیا، بہن، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں زینب کے باپ اور بھائی سے بات کروں گی، ان کی رائے آپ تک پہنچا دوں گی۔ کچھ دنوں بعد زینب کی امی نے اس کے ابو اور بھائی بھابھی کی موجودگی میں ہاجرہ بیگم کی خواہش بیان کی تو اس کے ابو کچھ سوچنے لگے۔ طاہر اچھا اور دیکھا بھالا لڑکا ہے، اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے، نیک فطرت بچہ ہے، ہماری زینب کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ انہوں نے اپنی رائے دی۔ اسد بھائی نے بھی ابو کی رائے سے اتفاق کیا۔ لیکن آپ لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اپنی بیٹی کو ایک بچے کے باپ سے بیاہ دیا۔ زینب کی امی نے غصے کا اظہار کیا۔ اسد اور ابو دونوں خاموش تھے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، لوگ اپنے رشتہ دار کتنی باتیں کریں گے کہ بیٹی اتنی بھاری ہے کہ ایک بچے کے باپ سے بیاہ دیا۔ بھابھی نے بھی امی کی طرفداری کی۔ رشتہ داروں کو اپنے لڑکوں کی خاندان میں اور خاندان سے باہر شادیاں کرتے وقت ہماری زینب کا خیال نہیں آیا تھا، تو اب ہم اس بارے میں ایک اچھا فیصلہ کرتے وقت ان کی باتوں کے بارے میں سوچ کر کیوں پریشان ہوں؟ زینب کے ابو نے امی اور بھابھی کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی چپ کر گئیں کہ بہرحال جو بھی تھا طاہر ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں زینب کو بچوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی رائے ضرور لی جائے۔ امی نے پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا، وہ سب کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ساری بات چیت سن لی۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر واپس مڑنے لگی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اے اللہ، اگر تو نے میری قسمت میں یہ نیکی لکھی ہے تو میں بن ماں کے بچے کو ایک ماں بن کر پالوں، تو پروردگار میری مدد فرما اور میرے لیے راستہ ہموار کر دے۔ مولا، میں نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جس سے تو راضی ہو۔ رات کو اس نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ وہ دعا مانگنے کے بعد پرسکون ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد امی ابو کے کہنے پر بھابھی نے ساری بات اسے بتا کر اس کی رائے جاننا چاہی۔ بھابھی، مجھے امی ابو کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ اس کے امی ابو نے اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ مثبت جواب کے ملنے پر ہاجرہ بیگم اور اسلم صاحب آ کر بات پکی کر گئے۔ اس روز بیگم نے زینب کو گلے لگا کر خوب پیار کیا اور دعائیں دیں۔ طاہر کی امی یہ کام جلد از جلد کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کسی بھی قسم کے جہیز کے لیے منع کر دیا اور 2 ماہ بعد کی تاریخ طے کر لی۔ ہاجرہ بیگم شادی کی تیاریوں میں کسی بھی قسم کی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ان کے بیٹے کے لیے بے شک یہ دوسری شادی تھی، مگر زینب کی لیے تو پہلی تھی نا۔ شادی سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ طاہر کی کال آئی۔ زینب نے ریسیو کر لی۔ السلام علیکم زینب۔ اس نے اس پر سلامتی بھیجی۔ وہ وعلیکم السلام کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ زینب، میں یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ یہ شادی کا فیصلہ تمہاری رضامندی سے ہوا ہے۔ طاہر نے اپنے فون کرنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کا دل چاہا کہہ دے آپ کو بہت جلدی خیال نہیں آ گیا؟ اگر میں کہوں نہیں تو؟ اس نے کچھ لمحوں بعد اس کے سوال کا جواب ادھورے سوال کی صورت میں دیا۔ اس پر ادھر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو میں یہ سلسلہ یہیں ختم کروا دوں گا، کیونکہ میں جبر کا قائل نہیں ہوں۔ تم میرا یقین رکھو، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ آپ بے فکر رہیے، امی ابو نے میری رضامندی لی ہے، زینب نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کرنے کے بعد طاہر مطمئن ہو گیا۔ پھر 2 ہفتے بعد ہاجرہ بیگم نے بڑے چاؤ سے زینب کو بیاہ کر لے آئیں۔ شادی میں طاہر کی صرف ایک بہن شریک ہو سکی تھی۔ زینب پر دلہن بن کر بہت روپ آیا تھا۔ رات کو سب رسموں کے بعد اسے طاہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ہادی بھی اس کے ساتھ ہی چلا آیا۔ اس نے اپنے ساتھ بیڈ پر ہی اس کو بٹھا دیا۔ وہ دلہن بنی زینب کو بہت پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آنٹی،
आप मेरे बाबा की दुल्हन हो? हादी का सवाल सुनकर उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का। उसने मुस्कुराकर हादी को अपने साथ लगा लिया। जी बेटा, मैं आपके बाबा की दुल्हन और आपकी मम्मा हूँ, लेकिन आप तो ज़ैनब आंटी हो। हादी ने जैसे उसको समझाया। पहले मैं ज़ैनब आंटी थी, अब आपकी मामा हूँ, ठीक? हादी ने खुशी से सर हिलाया। वो थक चुका था, अब उसे नींद आ रही थी। ज़ैनब ने उसका सर तकिए पर रखा और होले से थपकने लगी। हादी सोई जागी कैफियत में था जब ताहिर कमरे में आया। वो दरवाज़ा बंद करके मुड़ा तो उसने उंगली होंठों पर रखकर उसको खामोश रहने का इशारा किया। वो इस वक्त दुल्हनापा भुलाए हादी को सुलाने में मगन थी। ताहिर सामने सोफे पर बैठ गया और गैर इरादी तौर पर उसका जायज़ा लेने लगा। हादी के सो जाने के बाद वो सीधी हुई तो उसकी नज़र अपनी तरफ गौर से देखते ताहिर पर पड़ी। उसे एकदम अपनी मौजूदा हैसियत का एहसास हुआ। वो बेअख्तियार सर झुका गई। वो खामोशी से उठा और हादी को कंधे से लगाकर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा कमरे में आया और दरवाज़ा लॉक करके उसके पास आ बैठा। वो अपनी उथल पुथल दिल को संभालने लगी। ज़ैनब, तुम ये जानती हो ना मैंने ये शादी क्यों की है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी हर लड़की की तरह शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे। तुम अपने दिल से सारे वसवसे ख़त्म कर दो। मैं तुम्हारे हकूक़ की अदायगी में कभी कोई कोताही नहीं करूँगा और बदले में सिर्फ ये चाहूँगा कि तुम मेरे हादी को एक माँ का प्यार दो, उसने संजीदगी से कहा। उसने एक लम्हे के लिए अपने सामने बैठे ताहिर को देखा। ये सब कबल अज़ वक्त बात होगी, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, मैं कभी हादी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ज़ैनब ने अपना लरसता हुआ हाथ उसके हाथ पर रखा। ताहिर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तुम हादी को माँ की तरह प्यार करोगी तो क्या मुझे एक बीवी की तरह प्यार करोगी और कभी भी बीवी की कमी महसूस नहीं होने दी ना। उसने दोनों हाथ थाम लिए और उसने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में नाचती शरारत को देखकर मुस्कुरा दी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो ताहिर मोबाइल कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। उसे बाहर आते देखा तो कहने लगा, लो असद, ज़ैनब से बात कर लो। उसने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। ज़ैनब ने मोबाइल कान से लगाकर असद को सलाम किया। वालेकुम सलाम। लो भाई ज़ैनब, माहीन से बात करो। उसने सुबह से रो रो कर ख़ुद को और हम सबको हलकान कर दिया है। कल तुम्हारी रुखसती के बाद ये सो गई थी, अब उठी है तो तुम्हें ढूंढ रही है और मेरी उपो के पास जाना है कहकर रोए जा रही है। असद ने माहीन के कान से फ़ोन लगाया तो वो उसे पुकारने लगी। माहीन, मेरा बच्चा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है मेरा प्यारा? हाँ जानू, अभी बाबा के साथ आ जाओ मेरा गुड्डा, बस अब चुप कर जाओ मेरे बेटा। फिर उसने असद भाई से कहा कि वो नाश्ता लेकर आएँ तो माहीन को भी अपने साथ लेकर आएँ। उससे बात करने के दौरान ताहिर उसे बहुत गौर से सुन रहा था। ज़ैनब ने फ़ोन बंद किया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने कहा माहीन को यूं रोने दिया था, वो तो उसकी कैफियत समझ रहा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से उठ गई। 10 बजे असद भाई, भाभी और बड़ी आपा नाश्ता लेकर आए। ज़ैनब अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी। हादी उसकी गोद में चढ़ा बैठा था। वो उससे छोटी छोटी बातें कर रही थी। सबसे मिलवाने के बाद ताहिर इनको अपने कमरे में ही ले आया। माहीन दौड़ती हुई उपो मेरी उपो कहती हुई उसकी तरफ लपकी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे भी अपनी गोद में बिठा लिया और उसके गालों पर प्यार करने लगी। माही फौरन उसके गले से लिपट गई। 2 बच्चे गोद में होने की वजह से वो उठकर किसी से मिल भी ना सकी। असद ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। भाभी और बड़ी आपा उसके बैठे बैठे ही गले मिली। ताहिर ने हादी की तरफ देखा। वो ज़ैनब की गोद में बहुत ही मसरूर नज़र आ रहा था। उसके लिए दोनों बच्चों को गोद में बिठाना मुश्किल हो रहा था। उसने आगे बढ़कर हादी को ज़ैनब की गोद से लेना चाहा। नहीं बाबा, ये मेरी मम्मा है, हादी ने उसके साथ लगते हुए कहा। उसकी बात से कमरे में मौजूद तमाम नफूस के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। हादी की बात सुनकर माहीन ज़ैनब से लिपट कर बोली, नहीं, ये मेरी उपो है, मेरी उपो की गोद से उठो। माहीन ने हादी को अपने हाथ से परे धकेला। चलो भाई,
میں ہادی کی مما اور ماہی کی پھپھو ہوں، ٹھیک ہے؟ اس نے دونوں کی لڑائی ختم کراتے ہوئے کہا تو ماہی اور ہادی نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ طاہر نے بچوں میں مگن زینب کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا، جس نے اس کے بچے کو ماں کی محبت کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا۔ زینب بہت نیک فطرت لڑکی تھی۔ اس نے ہادی سمیت طاہر کے سب گھر والوں کو بہت محبت سے اپنا لیا تھا۔ ماہین شروع میں بہت ڈسٹرب رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ سیٹ ہو گئی۔ کسی ویکینڈ پر اپنے ماما پاپا دادا دادی کے ساتھ زینب سے ملنے چلی آتی تھی۔ ماہین سے اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے ہادی کو خصوصی توجہ دینا شروع کر دی۔ وہ اس کے کھانے پینے کا خصوصی خیال رکھتی تھی۔ اس کی محبت اور توجہ پا کر ہادی 4 ماہ میں کافی کانفیڈنس اور صحت مند ہو گیا تھا۔ طاہر اس کو پا کر اللہ کا بہت شکر گزار تھا۔ وہ ہادی کے کپڑے لینے کے لیے کمرے میں آئی۔ طاہر بیڈ پر دراز تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ یار، مانا کہ تم ہادی میں بہت مصروف رہتی ہو، لیکن کبھی کبھی ہادی کے پاپا کی طرف بھی توجہ دیا کرو۔ طاہر نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بس ابھی آتی ہوں، ہادی کو چینج کروا دو، زینب نے اسے گویا تسلی دی تھی۔ اتنے میں وہ اسے پکارتا ہوا کمرے میں چلا آیا۔ بابا، یہ میری مما ہے، آپ پیچھے ہٹو۔ ہادی نے اس کا ہاتھ زینب کے ہاتھ سے چھڑا کر خود پکڑ لیا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر زینب نے کہکا لگایا، اچھا بچو، یہ تمہاری مما ہے تو میری بیوی بھی ہے، میں تو پکڑوں گا اس کا ہاتھ۔ اس نے ہادی کو چڑھاتے ہوئے زینب کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ جی نہیں، آپ میری مما کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ غصے میں آ گیا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ طاہر نے اسے مزید چڑھایا۔ میں دادا کو بتاتا ہوں آپ میری مما کا ہاتھ پکڑتے ہو۔ اس دروازے کی طرف جاتے دیکھ دھمکی دی۔ ارے میرے باپ، یہ لے پکڑ، سنبھال اپنی مما کو۔ اس نے ایک ہی جست میں اسے گود میں پکڑ کر زینب کی گود میں بٹھایا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کا بچے سچویشن کے مطابق اعتماد سے بات کرنے لگا تھا۔ اس نے زینب کے کندھوں پر بازو پھیلا کر شکریہ زینب کہا۔ پلیز آپ مجھے بار بار شرمندہ نہ کیا کریں، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ زینب کے پاس کھانا پکانے اور ہادی کو سنبھالنے کی ڈیوٹی ہی تھی۔ باقی سب کاموں کے لیے ملازمہ صبح آتی اور شام کو چلی جاتی۔ ہاجرہ بیگم اس سے اپنی نگرانی میں کام کرواتی تھی، لہٰذا زینب کا زیادہ تر وقت ہادی کے ساتھ گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت اس کا باڈی گارڈ بنا رہتا تھا۔ وہ دونوں ہادی کے سامنے بہت احتیاط سے رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی بے احتیاطی ہو جاتی تو ہادی صاحب فوراً ٹوک دیتے تھے، جیسے اس روز ہوا تھا کہ رات کھانے کے بعد طاہر اور زینب اپنے کمرے میں تھے۔ طاہر زینب کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ ہولے ہولے اس کا سر دبا رہی تھی۔ ہادی اپنے دادا دادی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسے نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں چلا آیا، کیونکہ وہ زینب کے ساتھ سونے کا عادی ہو چکا تھا۔ ماما، نیند آ رہی ہے، سونا ہے، ہادی نے بیڈ پر چڑھ کر اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ طاہر ابھی تک ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ بابا آپ اٹھو، یہ میری مما ہے، آپ اپنی مما کی گود میں سوئیں، اس نے اس کے سر کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ لیجئے جناب، آپ سو جائیں اپنی مما کی گود میں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو ہادی فوراً مما کی گود میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اسلم صاحب اور ہاجرہ زینب سے بہت خوش تھے۔ اس نے نہ صرف ہادی بلکہ پورے گھر کو بہت اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ وہ ہادی کے بہت لاڈ اٹھاتی تھی، لیکن اس کی تربیت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ اس کی غلطیوں پر اسے پیار سے سمجھاتی تھی، لیکن ضرورت محسوس ہونے پر اسے ہلکا سا ڈانٹ بھی دیتی تھی۔ زینب سے خود سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ ہادی سے سوری کہتی تھی، اور اس نے ہادی کو بھی غلطی پر سوری کرنا سکھایا تھا۔ طاہر کے امی ابو ہر وقت گھر پر ہوتے تھے۔ زینب اور ہادی سارا وقت ان کے سامنے ہوتے تھے۔ ابھی تک انہیں اس سے کوئی ایسی بات یا کام نظر نہیں آیا تھا جو قابل گرفت ہوتا، بلکہ وہ مطمئن تھے کہ ہادی اب کیئرنگ ہاتھوں میں ہے۔ طاہر اپنے آفس میں بیٹھا کوئی ضروری فائل دیکھ رہا تھا جب اس کے پی اے نے اسے اطلاع دی کہ عمر کریم نام کا کوئی شخص اس سے ملنا چاہتا ہے۔ طاہر نے اسے فوراً اندر بھیجنے کو کہا۔ عمر کریم طاہر کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ وہ کینیڈا میں ہوتا تھا، آج کل پاکستان آیا ہوا تھا، لہٰذا طاہر آج طاہر سے ملنے چلا آیا۔ عمر کریم اندر آیا تو طاہر پرجوش انداز میں اس سے ملا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد طاہر نے چائے منگوائی۔ آدھے گھنٹے بعد طاہر کا لنچ ٹائم ہوا تو وہ عمر کریم کو لے کر پیزا ہٹ چلا آیا۔ آرڈر کرنے کے بعد دونوں باتیں کرنے لگے۔ یار، تمہارا تو ذاتی معاملہ ہے، لیکن تم نے دوسری شادی کر کے
ہادی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ عمر کریم نے کچھ جھجک کر کہا۔ وہ کیسے؟ طاہر نے حیرانی سے پوچھا۔ کیسے کا کیا سوال ہے؟ میری ایک بات ذہن میں رکھنا کہ وہ عورت تمہاری بیوی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہادی کی وہ صرف سوتیلی ماں ہوگی۔ یہ لفظ سوتیلا اپنے اندر کتنا زہر رکھتا ہے، تم چاہے سوچ بھی نہ سکو، لیکن میں نے اس زہر کو قطرہ قطرہ پیا ہے، اور دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اس زہر سے انسان جسمانی طور پر بچ بھی جائے تو اس کی روح مر جاتی ہے۔ عمر کریم کے لہجے میں بہت دکھ تھا۔ عمر، زینب بہت اچھی ہے، اس میں سوتیلی ماں والی کوئی جلن نہیں ہے، وہ سگی ماں سے بڑھ کر ہادی کا خیال رکھتی ہے۔ طاہر نے زینب کا بھرپور دفاع کیا۔ طاہر، تم جانتے ہو میرے ابو نے میری امی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی تھی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ اس سوتیلی ماں کے ہاتھوں میرا کیا حشر ہوا تھا۔ طاہر، میں شاید یہ سب تم سے کبھی شیئر نہ کرتا، لیکن اب ضرور تم سے شیئر کروں گا کہ تم ہادی کے حوالے سے کسی قسم کا شکار نہ ہو جاؤ۔ عمر کریم ایک لمحے کے لیے رکا تو طاہر نے ناسمجھی کے عالم سے اس کی طرف دیکھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، میری سوتیلی ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب اس نے میرے ابو کی نظروں میں میرا مقام بنا لیا تو وہ ان کا اعتبار حاصل کر لیا، تو پھر میرے ساتھ ان کا سلوک بدلنے لگا۔ وہ ابو کی غیر موجودگی میں مجھے ڈانٹنے اور مارنے بھی لگی۔ وہ مجھے سختی سے منع کرتی کہ اگر میں نے یہ سب کچھ ابو کو بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، اور میں بے گھر ہونے کے خوف سے ابو کو کچھ نہ بتاتا۔ ابو کے سامنے وہ اب بھی مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی۔ ابو میرے لیے کوئی چیز لے کر آتے تو بعد میں وہ چیز چھین کر مجھے دھمکی دیتی کہ اگر آئندہ ابو سے کوئی زیادتی کی تو وہ مجھے بہت مارے گی۔ میں خوف کے مارے ان کی ساری ہدایتوں پر عمل کرتا چلا گیا۔ اس چیز نے مجھے ابو کی نظروں میں بدتمیز اور نافرمان بنا دیا۔ ابو مجھ سے پیار کرتے تو میں ان سے دور ہونے کی کوشش کرتا۔ وہ میرے لیے کوئی چیز لاتے تو میں ان سے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا۔ پہلے تو ابو میری حرکتیں برداشت کرتے رہے، پھر وہ بھی رفتہ رفتہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ میں ماں کے ساتھ باپ کے پیار سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ عمر کریم نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ اس کے لیے اپنے ماضی کو یاد کرنا آسان نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جب وہ خود ماں بننے لگی تو اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح جائیداد کے مالک اس سگے بچے ہوں۔ جائیداد کے لیے شاید وہ مجھے جان سے بھی مارنے سے گریز نہ کرتی کہ قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ انہیں میری دادی خانیوال سے لاہور آئیں۔ انہیں اپنے کچھ میڈیکل ٹیسٹ کے سلسلے میں کچھ دن ہمارے یہاں ٹھہرنا تھا۔ انہی دنوں میں انہیں میری سوتیلی ماں کے سلوک کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ میری نگرانی کرنے لگیں تو ان پر انکشاف ہوا۔ اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں عمر کو اپنے ساتھ خانیوال لے جاؤں۔ وہاں میں اور تمہارے ابو اکیلے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے رونق بن جائے گا۔ دادی اماں نے ابو سے بہت سمجھداری سے بات کی۔ میری سوتیلی ماں کی گویا مراد بر آئی۔ میرے ابو ہچکچاہٹ کا شکار تھے، لیکن دادی اماں نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ پھر میں اپنی دادی کے ساتھ خانیوال چلا گیا۔ بہت عرصہ جذباتی طور پر ڈسٹرب رہا۔ 6 سال کی عمر میں میں نے کیا کچھ نہیں سہ لیا تھا۔ دادا دادی نے مل کر میرا رشتوں سے ہٹا ہوا اعتبار آہستہ آہستہ بحال کیا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ میں تعلیم کے غرض سے لاہور آیا تو یہاں اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہاسٹل میں رہتا تھا، کیونکہ سوتیلی ماں اپنے بچوں پر میرا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اور ابو تو مجھے دادا دادی کے حوالے کر کے یہ بھی بھول گئے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ آج میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اچھی تعلیم، اچھی ملازمت، پرخلوص اور خیال رکھنے والی شریک حیات، بیٹی جیسی رحمت اور بیٹے جیسی نعمت۔ اب کچھ ہے میرے پاس، لیکن اپنی زندگی کے اس تاریک وقت کو بھلانے کی کوشش بھی کروں تو ناکام ہو جاتا ہوں، اور میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، اللہ پاک کسی بچے کو کبھی اس کی ماں سے محروم نہ کرے، کیونکہ ماں مر جائے تو باپ کی شفقت بھی کھو جاتی ہے۔ کم از کم میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے۔ عمر کریم اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو اس کی آنکھوں میں پھر نمی چمک رہی تھی۔ عمر کریم کی روادات سن کر طاہر عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے
सानो गुमान में भी नहीं था कि हर पल मुस्कुराने वाला उमर इतने ज़ख्मी होगा। ताहिर ने बेसाख्ता उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। इतने में वेटर ने ऑर्डर सर्व किया तो वो खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए, लेकिन इन दोनों में से किसी एक ने भी खाने को एंजॉय नहीं किया था। दोनों ही किसी गहरी सोच में गुम थे। ना चाहते हुए भी उमर करीम की बातें हर वक्त वहम बनकर उसके साथ रहने लगी थीं। वो बहुत बारीक बीनी से ज़ैनब का जायज़ा लेने लगा था। अब उसे उसकी बहुत सी बातें काबिल गिरफ्त लगने लगी थीं। पहले जिन बातों को नज़रअंदाज किया करता था, अब वो भी इस बुरी तरह खटकने लगी थीं। ज़ैनब की रूटीन थी कि जैसे ही ताहिर दफ्तर से घर आया तो वो हादी को अपने पास ही रखती थी जब तक वो फ्रेश होकर चाय ना पी ले। आज भी उसके आने के बाद वो हादी को लेकर कमरे से बाहर जाने लगी तो ताहिर ने टोक दिया, मेरे आते ही हादी को क्यों इधर उधर ले जाती हो? इसे मेरे पास ही रहने दिया करो। ताहिर का लहजा बहुत खुश्क था। ज़ैनब उसके लहजे पर बुरी तरह चौंकी। आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, ये आपको तंग करेगा। ज़ैनब ने लहजे को हतल मुकान नॉर्मल रखा था। मेरा बेटा है, मुझे तंग नहीं करेगा तो किसे करेगा? तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसे मेरे पास छोड़ जाओ, ताहिर ने बेरुखी से कहा। ज़ैनब ने नासमझी के आलम में ताहिर को देखा और हादी को बेड पर बिठाकर चली गई। वो हादी को लेकर उसे प्यार करने लगा। वो काफ़ी दिनों से ताहिर का बदला अंदाज नोट कर रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रात हादी दूध ना पीने की ज़िद कर रहा था तो वो उसे बहला फुसलाकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मत पियो, मैं सुबह आपको कार्टून भी नहीं देखने दूंगी। जब वो किसी तौर ना माना तो ज़ैनब ने उसे प्यार भरी धमकी दी। सॉरी मामा, हादी ने झट उसके गले में बाहें डाल दी। चलो भी दूध पियो, शाबाश, ज़ैनब ने उसके बाजू गले से निकालते कहा तो वो दूध पीने लगा। तुम हादी को मेरे सामने इतना धमकाती हो तो बाद में क्या करती होगी? ताहिर ने ये सारी कार्रवाई देखकर सख्ती से कहा। इस बात से आपका क्या मतलब है? वो उसकी बात को समझकर भी ना समझना चाह रही थी। मतलब ये कि तुम्हें कोई हक नहीं मेरे बेटे को डरा धमका कर कोई काम करवाओ, उसने गुस्से से कहा। ताहिर, मैंने कब डराया है हादी को? मैं तो बस दूध पिलाने के लिए ये सब कर रही थी। वो रूहानसी हुई थी। बस मुझे ज़्यादा लेक्चर मत दो, और आइंदा मेरे बेटे को डराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने धमकी दी। ताहिर, क्या मेरा बेटा लगा रखी है? हादी मेरा भी तो बेटा है। ज़ैनब ने जैसे उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था। वो उस पर अजीब से नज़र डालकर बाहर चला गया। अगले कई रोज़ वो उसके लबो लहजे पर कुड़ती रही। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसके किस अमल ने उसको इससे बदगुमान कर दिया है। वो उसके पल पल बदलते रवैये के बारे में जितना सोच रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। ज़ैनब को बागबानी का बहुत शौक था। शादी से पहले वो अपने घर के छोटे से लॉन पर बहुत मेहनत करती थी और उसकी ये मेहनत लॉन को देखकर नज़र आती थी। यहाँ आकर भी उसने उजड़े हुए लॉन और गमलों को भरपूर तवज्जो दी और अब उसकी मेहनत से लॉन और गमले सरसब्ज़ो शादाब थे। उसने अपने बालों को कैचर में जकड़ रखा था और दुपट्टा नींबू के पौधों पर लटकाया हुआ था। वो हादी को साथ लगाए गमलों की सफाई कर रही थी। वो इस काम को बड़े शौक से करता था और ज़ैनब को देखकर वो भी अपनी तरफ से पौधों का ख्याल रखने की कोशिश करता था। हादी, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ये गंदी मिट्टी और फ़ौरन उठो यहाँ से। ताहिर ने एकदम उसे बाजू से पकड़कर उठाया। नहीं बाबा, मैं मामा के साथ काम करूँगा, उसने अपने आप को छुड़वाते कहा। चलो ज़ैनब, तुम भी उठो और ये फजूल काम छोड़ो और उसे भी यहाँ से हटाओ। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं, इस तरह मिट्टी से खेल कर ये बीमार हो सकता है। ताहिर ने उसे लिताड़ा। ताहिर, हम माँ बेटा अक्सर ये काम करते हैं, आज आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने ताहिर के लहजे की सख्ती को पीकर हल्का फुल्का अंदाज अपनाया। तुम एक बात जहन में बिठा लो, तुम ना इसकी माँ हो ना ये तुम्हारा बेटा है, समझी? वो एकदम धाड़ा और पलटकर अंदर चला गया। ज़ैनब दम बखुद सी खड़ी रह गई। उसकी आंखें पानियों से भर गईं। उसने बाकी काम वहीं छोड़े और नींबू के पौधे से अपना दुपट्टा खींचा और हादी को साथ लेकर उसके पीछे चली गई। रात को देर तक उसे नींद नहीं आई। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उसके बदले हुए रवैये का महरक जान सके, लेकिन फ़िलहाल कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। वो इस एकदम अजनबी और सरदमहर हो गया है। याद करने पर भी उसे अपनी कोताही, कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। वो इस गिरह को सुलझाना चाहती थी जो उसके दिल में पड़ गई थी।
لیکن کسی یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ چل اب میری سانس ہی ضمانت رکھ لے، شاید اس طرح میری بن جاؤں تیرے اعتبار کے قابل۔ کچھ دنوں سے زینب کو اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ آج سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ ہاجرہ بیگم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ تو پہلے ہی ممتا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہ خبر سن کر اسے لگا گویا اس کے اندر ممتا کے چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ وہ بہت خوش تھی۔ گھر آ کر اس نے ہادی کو خوب بھینچ بھینچ کر پیار کیا، پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھ کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ طاہر کے امی ابو بھی اس خبر سے بہت خوش تھے۔ شام کو وہ دفتر سے آ کر فریش ہونے کے بعد امی ابو کے ساتھ چائے پینے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں ہی آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ رات کھانے سے فارغ ہو کر زینب نے کچن سمیٹا۔ امی ابو کو ان کے کمرے میں دودھ دے کر اس نے طاہر، ہادی اور اپنے لیے دودھ کے گلاس ٹرے میں رکھے اور کمرے میں چلی آئی۔ طاہر ہادی کو سٹوری بک سے کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے طاہر کو دودھ کا گلاس پکڑایا اور ہادی کا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے گلاس ٹرے سمیت میز پر رکھ دیا۔ ہادی بچے دودھ پی لو۔ زینب نے ہادی کو بہت پیار سے مخاطب کیا۔ چلو بیٹا دودھ پی کر سو جاؤ، سٹوری ختم، باقی کل پڑھیں گے، طاہر نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ہادی کو گود میں لے کر دودھ پلایا اور اسے بیڈ پر اس کی جگہ پر لٹا دیا، پھر خود پی کر ہادی کے پاس آ کر اسے سلانے لگی۔ طاہر ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہادی سو گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس نے طاہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے اسے استفہامی انداز میں دیکھا۔ زینب کے چہرے پر خوشی اور شرم کے ملے جلے تاثرات تھے جو اسے اتنا خوبصورت بنا رہے تھے کہ وہ بے خود اسے دیکھے گیا۔ عمر کریم کی باتوں کے بعد زینب کے ساتھ اس کے تعلقات میں سرد مہری سی آ گئی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، اس نے شرمیلے سے انداز میں جھجکتے ہوئے بات مکمل کی اور سر جھکا لیا۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ چند لمحے بعد جب دوسری طرف سے رسپانس نہیں آیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہوا طاہر، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، وہ سپاٹ سے انداز میں کہہ کر لیٹ گیا۔ طاہر کے اس رویے سے زینب کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسری طرف کروٹ لیے طاہر یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے پہلے سے بھی زیادہ ہادی کا خیال رکھنا ہوگا۔ کبھی حیات ضامن، کبھی وسیلہ موت، نگاہ یار تیرا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ابھی زینب طاہر کے اس عجیب و غریب رویے کے بارے میں، اپنی ساس سسر سے بات کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی ٹانگوں سے گویا جان نکل گئی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ آنسو ہادی کی تکلیف پر بہہ رہے تھے اور اپنے اوپر لگنے والے الزام پر بھی۔ اس نے ہادی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری سمجھ کر اپنایا تھا اور اس کی ماں بننے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ ماں کے ساتھ لگنے والے لفظ سوتیلی اس کی ساری چاشنی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے دل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ طاہر ہادی کو ہسپتال سے لے کر گھر آ گیا تو وہ وہیں بیٹھی تھی۔ ہادی سو چکا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ہادی کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ مشکل تمام وہاں سے اٹھی اور لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کی ساری زندگی کی پونجی لٹ گئی ہو۔ اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اب اس کا بی پی بہت لو تھا۔ اتنے میں ہادی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ جاگ گیا تھا اور طاہر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر اس کے رونے کی آواز سنتی رہی، پھر جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ہادی کو گلے سے لگایا اور خود بھی رونے لگی۔ ہادی اس کے رونے پر سہم کر خاموش ہو گیا۔ میرے بچے کو کیسے چوٹ لگ گئی، میں صدقے جاؤں، میرا چاند کیسے گر گیا، ماما گندی ہیں، ہادی کا خیال نہیں رکھتی۔ اس نے ہادی کو چوم کر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، آپ اچھی ہو،
میری بال گر گئی تھی، میں اسے پکڑنے لگا تو گر گیا، ہادی نے بھاری آواز میں کہا۔ طاہر اب اپنی جلد بازی پر پشیمان ہو رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کے پوچھنے پر بھی ہادی نے یہی بیان دیا تھا۔ ہادی کو اس وقت کون سی میڈیسن دینی ہے؟ وہ بیڈ کے سرہانے پر دوائیوں کے شاپر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے خاموشی سے دوائیوں کی ایک بوتل نکال کر زینب کو پکڑا دی۔ اس کی اتنی جلی کٹی اور الزام تراشیوں کے باوجود وہ اس کے بیٹے کے رونے کی آواز سن کر کمرے میں آئی تھی، بلکہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے صرف اس لیے مخاطب تھی کہ ہادی کی دوائیوں کے بارے میں جان سکے۔ زینب کی اعلیٰ ظرفی پر طاہر کے ضمیر نے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا تھا۔ زینب ہادی کو کمرے سے باہر لے آئی، اس نے اسے دودھ پلا کر دوائی پلائی اور اسے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ ہادی اب بہتر محسوس کر رہا تھا، وہ اپنے کھلونے سے کھیلنے لگا، وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شام رات میں بدل رہی تھی، لیکن اس کو نہ خود کچھ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی اس نے طاہر اور اسلم صاحب سے کھانے کے بارے میں پوچھا تھا۔ سالن تو وہ دوپہر میں بنا چکی تھی۔ طاہر کو بھوک لگی تو وہ اٹھ کر باہر آیا، اس کی نظر زینب پر پڑی۔ چند گھنٹوں میں اس کا چہرہ بالکل زرد ہو گیا تھا، وہ اب بھی ہادی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا، باہر سے روٹیاں لایا، سالن گرم کر کے ابو کا کھانا لے کر ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ خاموشی سے باہر آ گیا، اس نے اپنا اور زینب کا کھانا ٹرے میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شاید اس طرح وہ اپنے لفظوں کی سنگینی کو کم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے بے چین کر رہا تھا، وہ عمر کریم کی باتوں کے اثر پر اس پر شک کر رہا تھا، لیکن اب اندر سے بہت پریشان تھا، جیسے کہیں کچھ بہت غلط ہو گیا ہو۔ زینب، کھانا کھا لو، اس نے اس کے کندھا ہلا کر کہا تو وہ ایک دم سے چونکی۔ ہاں، پھر اس نے غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا کھا لو، اس نے اپنی بات دہرائی تو وہ سر نفی میں ہلا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ہادی فوراً اس کے پاس آیا اور اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ماما، آپ کیوں رو رہی ہو؟ بابا گندے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ ہادی نے روحان سے ہو کر باپ کی طرف دیکھا تو وہ مزید شرمندہ ہو گیا، لیکن تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس کا سلوک ہادی کے ساتھ اچھا نہ ہوتا تو وہ اس کے رونے پر یوں بے چین نہ ہوتا۔ زینب نے ہادی کو گود میں بھر لیا اور وہ ہمارے شرمندگی کے نظر نہیں اٹھا سکا۔ 4 گھنٹے بعد زینب نے ہادی کو سلائس کھلا کر دوبارہ دوائی پلائی اور سونے کے لیے لٹا دیا۔ وہ اس کی افسردگی کو شدت سے نوٹ کر رہا تھا اور اپنی طرف سے تلافی کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اس کا منہ چومنے لگا تھا۔ ہادی کے ہر لاڈ پر اس کی آنکھوں کی نمی مزید پھیل رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خود میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ زینب بھی ہادی کے ساتھ لیٹ گئی۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کافی دیر وہ ہاتھ اٹھائے خالی ذہن لیے صرف روتی رہی۔ یا اللہ، تو میری نیت جانتا ہے پروردگار، میں کسی کا برا نہیں چاہتی، ہادی کا تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بچہ مجھے بہت پیارا ہو گیا ہے۔ میرے مولا، مجھے اتنی ہمت عطا کر کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہادی کے لیے میرے پیار میں کوئی کمی، کوئی کھوٹ نہ آئے۔ یا اللہ، مجھ گناہ گار پر رحم فرما۔ میرے مولا، دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اپنے دوپٹے کو کھول کر اپنے آنسو صاف کیے۔ بستر پر لیٹتے ہوئے بظاہر سوئے ہوئے طاہر نے اس کی یہ دعا حرف با حرف سنی تھی اور سوچا تھا کہ اپنے اللہ سے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا زینب اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ برا کر سکتی ہے؟ اس کے اندر سے آنے والا جواب نفی میں تھا۔ وہ ہولے سے بیڈ کے قریب آئی اور آیت الکرسی پڑھ کر ہادی پر پھونکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کی میز پر طاہر اور ابو دونوں ہی موجود تھے۔ زینب نے معمول کے مطابق دونوں کو ناشتہ بنا کر دیا۔ اس کی دونوں آنکھیں سجی ہوئی تھیں اور وہ بہت بجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ روز والی تازگی اور مسکراہٹ اس کے چہرے سے مکفوت تھی۔ طاہر آفس چلا گیا اور اسلم صاحب اپنے کمرے میں۔ آج پہلی بار اس نے دونوں سے بات نہیں کی۔ اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ابو خاموش تماشائی کیوں بنے کھڑے رہے۔ انہیں اس کے حق میں بولنا چاہیے تھا، آخر وہ سارا دن گھر میں ہوتے تھے اور جانتے تھے کہ ہادی کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتی ہے۔
वो अभी हादी को नाश्ता करा रही थी जब दाखिली दरवाजे की घंटी बजी। उसके उठने से पहले ही असलम साहब दरवाज़ा खोल चुके थे। उनके साथ हाजरा बेगम थी। वो हैरान हुई क्योंकि वो सुबह अपनी बहन के घर गई थी। इन्हें तो वहाँ 2 दिन रुकना था। हाजरा बेगम ज़ैनब के सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी और उसके सोते हुए चेहरे को बगौर देखने लगी। वो नज़रें चुराकर हादी को नाश्ता कराने लगी। असलम साहब भी वहीं आ गए। ज़ैनब बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। बेटा, मुझसे बदगुमान ना होना, मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया, लेकिन मेरा तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ है। इसका सबूत आज ही तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और पलटकर अपने कमरे में चले गए। इस हमदर्दी पर ज़ैनब के फिर आंसू आ गए। हादी उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। दादो, बाबा ने मामा को बहुत डांटा। उसने दादी से शिकायत की। हाजरा बेगम ने सर हिलाया। मैं सब जानती हूँ, आज आ लेने दो, ताहिर को इसकी खूब खबर लेती हूँ। फिर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम अपने आप को तन्हा मत समझना, मैं और ताहिर के अब्बू तुम्हारे साथ हैं। तुम उनसे बदगुमान हुई हो। उनकी शुरू से आदत है, बच्चों की किसी भी गलती पर इन्हें सजनिश उस वक्त तक नहीं करते जब तक मुझसे बात ना कर लें। फिर मेरी मौजूदगी में इन्हें सजनिश करते हैं ताकि इन्हें ये एहसास हो कि उन्होंने वाकई कोई गलती की है और माँ बाप दोनों ही उनकी गलती से नाला हैं। हम दोनों की इस हिकमत अमली से फ़ायदा हुआ कि एक दफ़ा के बाद बच्चे दोबारा कभी वो गलती नहीं करते। अमूमन बाप बच्चों को कुछ कहता है तो माँ बच्चों का साथ देती है, और माँ कुछ कहती है तो बाप उनका साथ देते हैं, जिससे बच्चों को शह मिल जाती है। इसलिए हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। खैर, तुम इत्मीनान रखो, उन्होंने तसल्ली दी। उसके हालात देखकर वो परेशान हो गई थी। एक ही रात में वो सरसों का फूल बन गई थी। तुम परेशान ना हो, जाओ, शाबाश, तेल लेकर आओ, मैं तुम्हारे सर में मालिश कर देती हूँ, तुम्हें इससे काफ़ी सुकून मिलेगा। उसके बाद तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ। उन्होंने उसकी तवज्जो बटानी चाहिए। अम्मी, ताहिर की इस बात ने मुझे अंदर से काट कर रख दिया है। खुदा गवाह है, अगर कभी मैंने हादी को कोई तकलीफ़ पहुँचाने का सोचा भी हो। उसने भराई हुई आवाज़ में अपनी सफाई देना चाहिए। ज़ैनब, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारा दिन घर पर ही होती हूँ। रही बात ताहिर की, वो आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। हाजरा बेगम यकीन दहानी करवाई थी। ऑफिस आकर भी उसका दिल बहुत बेचैन था। ज़ैनब का रोया हुआ चेहरा रह रहकर उसके सामने आ रहा था। अब उसे अपनी जल्दबाजी और शदीद रद्द अमल पर गुस्सा आ रहा था। लाख उसने काम में अपना ध्यान बटाने की कोशिश की, मगर बेसुध। उस पर झुंझलाहट तारी होने लगी। सुबह से 2 बार अपने ऑफिस बॉय को डांट चुका था। उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे जब किसी तौर चैन न आया तो ऑफिस से जल्द उठ गया। वो जब घर पहुंचा तो अम्मी अब्बू डाइनिंग टेबल पर बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे। ज़ैनब हादी को लिए कारपेट पर बैठी थी। उसने कारपेट पर अखबार बिछा रखा था। जिसके ऊपर खाने की चीज़ें रखी हुई थी। वो हादी को अपने हाथ से खाना खिलाना सिखा रही थी और वो खुशी खुशी उसकी हदायत पर अमल कर रहा था। उसने सबको मुश्तरका सलाम किया और डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। उसकी आवाज़ सुनकर हादी फौरन उठा और बाप की गोद में चढ़ गया। उसने अपना खाना ख़त्म किया, अखबार और बर्तन उठाकर किचन में रखे। आप खाना खाएंगे? उसने ताहिर की तरफ देखकर बगैर खुश्क लहजे में पूछा। नहीं, बस एक कप चाय दे दो, ताहिर ने उसकी तरफ देखकर कहा था। इस वक्त सुबह के मुकाबले में काफ़ी बेहतर लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी तक सुता हुआ था। उसने चाय का कप खामोशी से उसके सामने रख दिया और तेज़ी से बर्तन उठाने लगी। इस काम से फारिग होने के बाद वो आराम से सोफे पर बैठ गई। हालांकि आज से पहले जब तक ताहिर फ्रेश होने के बाद चाय ना पी लेता, वो हादी को इधर उधर बहलाए रखती थी, लेकिन आज वो इत्मीनान से बैठ गई। हादी अब तक ताहिर की गोद में था। उसे हादी को गोद में बिठाकर चाय पीने में मुश्किल हो रही थी। जाओ हादी, मम्मा पास। उसने हादी को अपनी गोद से उतारा। वो ज़ैनब के पास आ गया। वो उसे उंगली से लगाकर बाहर निकल गई। वो अम्मी अब्बू के कमरे में चला आया। अब्बू ने उसे बैठने का इशारा किया।
برخوردار، تم نے جو کل حرکت کی ہے اس سے ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ کل زندگی میں پہلی بار میرا دل چاہا کہ میں تمہارے منہ پر تھپڑ ماروں، لیکن یہ میرے اصولوں کے خلاف تھا۔ اس لیے میں نے فون کر کے تمہاری ماں کو بھی بلا لیا تھا تاکہ تم سے اس حرکت کی وجہ جان سکیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری حرکت کی وجہ سے زینب کتنا ہرٹ ہوئی ہے، بلکہ وہ تو مجھ سے بھی بدگمان ہو گئی۔ اسلم صاحب نے اسے سخت لہجے میں لتاڑا۔ طاہر خاموش رہا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہارا یہ واویلا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تم تو آفس چلے جاتے ہو، ہم دونوں دیکھتے ہیں کیسے وہ سگی ماں سے بڑھ کر ہادی کے لاڈ اٹھاتی ہے۔ نہ صرف لاڈ اٹھاتی ہے بلکہ اس کی تربیت پر بھی پورا دھیان دیتی ہے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا تمہارا بچہ کتنا صحت مند، کتنا پر اعتماد ہو گیا ہے، اور سب اس کی محنت ہے؟ یہ سب چیزیں تو تمہیں نظر نہیں آئی۔ اسے ذرا سی چوٹ لگ گئی اور تم نے بغیر سوچے سمجھے اس پر الزام لگا دیا۔ ارے سگی ماؤں سے بھی تو بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے ان کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہوتی؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہادی نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم نے زینب کو ڈانٹا ہے۔ وہ بچہ ہو کر زینب کے خلوص اور محبت کو سمجھ گیا۔ اسے اتنی تکلیف کے باوجود تمہارا زینب کو ڈانٹنا یاد رہا۔ طاہر، میں تو تمہاری ناشکری پر حیران ہوں۔ اس نے جس طرح بڑا ظرف کر کے ہادی کو اپنایا ہے اور لوگوں کے منہ بند کروائے ہیں، تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن تم تو الٹا اس پر شک کر رہے ہو۔ ارے تمہیں تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اس نے تمہیں اتنی سمجھدار، محبت کرنے والی اور با وفا بیوی عطا کی ہے، لیکن تم کیوں شکر ادا کرو گے؟ ہاں، اگر تمہیں واقعی ایسی بیوی ملی ہوتی جو ہادی سے سوتیلوں والا سلوک کرتی تو تم اللہ سے شکوہ کرنا کبھی نہ بھولتے۔ ہاجرہ بیگم نے کافی طویل لیکچر دیا تھا۔ طاہر کا ضمیر پہلے ہی اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور اب امی ابو کی باتیں اسے کوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ کئی دن گزر گئے تھے لیکن وہ اب بھی طاہر کے لگائے گئے الزامات کی وجہ سے شوق میں تھی۔ اسے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی تھی کہ اس کی نیت پر شک کیا گیا ہے۔ یہ بات اسے پل پل مارتی تھی کہ اس کی اتنی احتیاط کے باوجود اس پر سوتیلی کا لیبل لگ گیا۔ یہ ساری بات اس کی صحت پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی، لیکن وہ جیسے ہر بات سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اس روز اسد بھائی اور بھابھی ماہین کو لیے چلے آئے۔ زینب سے ہادی خوش تھا۔ ماہی آؤ میں آپ کو کھلونے دکھاؤں۔ اس نے سب کو نظر انداز کر کے ماہین کا ہاتھ پکڑا اور ماہین کو ماہی کہتا تھا۔ ارے شہزادے، ہم بھی یہاں موجود ہیں، اسد بھائی نے آواز دی تو ابھی آیا ماموں۔ ماہین کا ہاتھ تھامے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ سب اس کے انداز پر ہنس پڑے۔ زینب ان کی تواضع کے لیے کچن میں آئی تو بھابھی اور ہاجرہ بھی اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ وہ سب کو چائے سرو کر کے اپنا کپ اٹھائے لاؤنج میں ہی آ گئی۔ زینب، کیا بات ہے، بہت کمزور لگ رہی ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ اشارہ اپنے احتیاط کی ضرورت تھی۔ بھابھی نے پیار سے سرزنش کی تو وہ ہنسنے لگی۔ آنٹی، آپ اسے ڈانٹا کریں، یہ بہت لاپرواہ ہی کر رہی ہے۔ بھابھی نے ہاجرہ بیگم سے کہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی وہ کیوں کمزور ہوئی ہے، وہ اس کی ممنون تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو طاہر کے رویے سے بے خبر رکھا تھا۔ زینب بیٹا، جو ہوا اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ میرا بیٹا، تم تو بہت اعلیٰ ظرف والی ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم طاہر کو معاف کر دو، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی صحت پر دھیان دو۔ تم پر اب ایک اور جان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اسد بھائی اور ثنا بھابھی کے جانے کے بعد ہاجرہ بیگم نے زینب کو سمجھایا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر ان کی تسلی کروائی تھی۔ آتی سردیوں کے اداس دن تھے۔ ایک تو ویسے ہی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی، دوسرے ہادی کو چوٹ لگ جانے والے واقعے سے مزید بوریت پھری ہوئی تھی۔ زینب نے طاہر سے بات کرنا تو نہیں چھوڑی تھی، وہ کسی اشد ضرورت کے تحت اسے مخاطب کرتی تھی اور اس کی پوچھی گئی باتوں کا جواب بھی دیتی تھی، لیکن وہ بات کرتے ہوئے نہ تو اس کی طرف دیکھتی تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی تاثر ہوتا تھا۔ حالانکہ پہلے وہ بہت خوش، مطمئن اور فریش دکھائی دیتی تھی، اب اس کی آنکھوں میں اداسیوں کے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس نے اپنے لباس بناؤ سنگھار کرنے کی طرف دھیان دینا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ البتہ ہادی سے اس کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ اس کی طرف سے ذرا غافل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ہادی کے حوالے سے اس میں ایک ایسی تبدیلی آ چکی تھی جسے کسی نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن طاہر نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ جب تک گھر میں موجود رہتا تھا، زینب اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہادی باپ کے قریب رہے،
وہ ہادی کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی کام کے بہانے منظر سے ہٹ جاتی تھی۔ اگر وہ کبھی ضد کرتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے کسی کام یا کھیل میں مصروف کر کے ادھر ہی چھوڑ جاتی۔ اب بھی وہ اسے طاہر کے پاس چھوڑنے آئی تھی، لیکن وہ یہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ماما اٹھا لو مجھے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہادی نے ضد کی۔ بیٹا ایسے نہیں کرتے نا، بری بات ہے، آپ بابا کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، اس نے اسے پچکارا۔ اس دوران اس نے طاہر کو یوں نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے زینب کو ایک نظر دیکھا۔ وہ ملیجے کپڑوں میں ملبوس تھی، چہرے کے ارد گرد بالوں کی بے ترتیب لٹیں بکھری ہوئی تھیں، اور اس سے اور کا گلابی رنگ قدرے زردی مائل ہو رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا اسے زینب سے براہ راست معافی مانگنے سے روک رہی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ بھلا کر پھر پہلے جیسی ہو جائے۔ اس کی خاموشی اس کے احساس جرم کو اور بڑھا رہی تھی۔ زینب یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ہادی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اسے۔ اس نے اس کے رویے کے محرک سے کسنن چشم پوشی کی۔ اس کی اس بات سے زینب کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ کو نہیں پتا میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ اس نے طنز کیا۔ تم ماں ہو اس کی۔ طاہر نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے صلح جو انداز اپنایا، اس کے تو گویا تلووں سے لگی سر پر بجھی تھی۔ ماں کے ساتھ سوتیلی لگائیے، سوتیلی ماں ہوں میں ہادی کی، یہ صرف آپ کا بیٹا ہے۔ میں پاگل تھی جو خود کو اس کی ماں سمجھتی رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ جیسے لوگ ماں جیسے رشتے کو بھی سگے اور سوتیلے رشتوں سے جانچتے ہو۔ مجھے تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں، لیکن آپ تو شاید روزے اول سے ہی خدشہ دل میں بسائے بیٹھے تھے، اس لیے آپ نے میرے اندر سوتیلی ماں کو تلاشنا شروع کر دیا۔ آپ اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کوئی عورت کسی بن ماں کے بچے کو پال سکتی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہادی کو اپنے سے زیادہ قریب نہیں آنے دوں گی، پر میں کیا کروں، جب وہ مجھے ماما کہہ کر پکارتا ہے تو میں پھر سے اس کی ماں بن جاتی ہوں۔ زینب کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات بہت واضح تھے، لیکن اب میں یہ کوشش ضرور کرتی ہوں کہ جب آپ موجود ہوں تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے رہے، تاکہ اگر اب دوبارہ ایسی کوئی بات ہو تو اس کا الزام اس کی سوتیلی ماں پر نہ لگے۔ اس نے سوتیلی پر زور دے کر کہا۔ آج کئی روز کا غبار نکلا تھا۔ طاہر کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی اونچی آواز اور غصیلے انداز نے ہادی کو سہما دیا تھا۔ اس نے بھلا کب اس کا یہ انداز دیکھا تھا؟ وہ تو اس کی محبت اور لاڈ کا عادی تھا۔ وہ اس کی طرف بازو اٹھائے سسکنے لگا۔ اس کی آواز سن کر اس نے کچھ لمحوں میں خود پر قابو پایا اور اس کو ساتھ لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنے کسی ڈاکومنٹ کی تلاش میں کتابوں والی الماری کھولے کھڑا تھا جب اچانک اس کی نظر اپنے اور فاخرہ کی شادی کی تصویروں والے البم پر پڑی۔ اس نے بے ساختہ وہ البم اٹھا لیا اور کرسی پر بیٹھ کر وہ البم دیکھنے لگا۔ ہر تصویر اس پر ماضی کی کئی یادوں کے دریچے کھول رہی تھی۔ اسے فاخرہ بری طرح یاد آئی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز تصویریں دیکھتا رہا۔ بابا کیا کر رہے ہو آپ؟ ہادی کی آواز پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر حال میں واپس لوٹا۔ اس نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بابا یہ فاخر مما کی تصویر ہے نا؟ ہادی نے کھلے ہوئے البم سے جھانکتی ہوئی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا۔ طاہر ہادی کے منہ سے فاخرہ کا نام سن کر گنگ ہو گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر اس نے اپنی بات دہرائی تو طاہر نے کہہ کر اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا آپ کو کیسے پتا یہ فاخرہ مما ہے؟ اس نے ہادی کا رخ اپنی طرف کیا۔ مما نے بتایا تھا، یہ ماما اللہ میاں پاس چلی گئی ہیں، تب یہ ماما میرے پاس آ گئی۔ ہادی نے کمرے میں داخل ہوتے زینب کی طرف اشارہ کیا۔ زینب نے ہادی کے جملے کے صرف آخری الفاظ سنے تھے، لیکن طاہر کے سامنے کھلے البم کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ دونوں باپ بیٹے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ اکثر ہادی کو البم سے سب کی، خاص طور پر فاخرہ کی تصویر ضرور دکھاتی تھی۔ چلو ہادی بات لینا ہے۔ اس نے ہادی کا ہاتھ پکڑا۔ وہ خود بھی نہا کر آئی تھی۔ اس کے گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بالوں کے نیچے کندھوں پر تولیہ پھیلایا ہوا تھا۔ اس کی بات پر کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئیے گا۔ ہادی کو یہ سب بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے کانوں میں سوتیلے بیٹے یا سوتیلی ماں کا زہر اڈیلا جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اسے شروع سے ساری حقیقت معلوم ہو، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ فاخرہ بھی اس کی ماں تھی اور میں بھی اس کی ماں ہوں۔ اس نے وضاحت دی۔ طاہر سوچنے لگا کہ وہ جو ہادی کے حوالے سے اتنی حساس ہے، کیا وہ کبھی اس پر کوئی ظلم کر سکتی ہے؟ اس کے دل میں ہمیشہ کی طرح نہیں میں جواب دیا تھا۔
ہادی کو چوٹ لگے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا، وہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن زینب ابھی بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ طاہر اپنی طرف سے تلافی کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے الفاظ نے زینب کے دل پر جو زخم لگایا تھا وہ ابھی بھی رشتہ تھا۔ شدید ٹھنڈ تھی، وہ بری طرح نزلے زکام کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ وہ صبح سے چھینک چھینک کر بے حال ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہاجرہ بیگم اسے جو شاندہ پلا کر گئی تھی، کچھ دیر آرام رہنے کے بعد دوبارہ سے چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ کمبل میں لیٹی ہوئی تھی، ہادی طاہر کے پاس تھا۔ دوپہر کے وقت وہ ہادی کو لے کر کمرے میں آیا تو وہ چھینک رہی تھی۔ اٹھو زینب، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ صبح سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سوسو کرتے انکار کیا۔ ہادی بیڈ پر چڑھ کر اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ طاہر بھی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ چکا تھا۔ دیکھو، مانا کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اپنی صحت سے دشمنی نہ کرو۔ اس نے جیسے منت کی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ زینب، میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہوں، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ میں ان دنوں عمر کریم کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ عمر کریم میرا دوست تھا، وہ ستیلی ماں کے ظلم کا شکار ہوا تھا۔ نہ جانے اس کی باتیں کیوں میرے اندر وہم بن کر بیٹھ گئی تھیں۔ اس نے کہا تھا 97% سوتیلی مائیں ظالم ہوتی ہیں، تو میں نے ان 97% میں کھڑا کر کے تمہاری ظلم تلاش شروع کر دیے، لیکن تم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ تم ان عورتوں میں سے ہو جو صرف ماں ہوتی ہے۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ طاہر، آپ بہت برے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ نے مجھے کتنا ہرٹ کیا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ پلیز زینب، رونا نہیں، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ پلیز اس دفعہ مجھے معاف کر دو تاکہ میرا پچھتاوا ختم ہو سکے، جو مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ بلکہ یہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ طاہر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ایسے مت کریں پلیز۔ زینب نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ ہادی دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ہادی نے سوال کیا۔ بیٹا، ماما ناراض ہیں تو ان کو منا رہا ہوں۔ طاہر نے ہادی کے گال کو چھو کر کہا۔ تو بابا، آپ ماما کو یہاں پاری کر کے سوری کر دو۔ ہادی نے زینب کے گال پر مزے سے ہاتھ رکھ کر کہا۔ یہ اس کا آزمایا ہوا طریقہ تھا۔ واہ میرے ہیرو، واہ کیا مشورہ دیا ہے پیارے۔ اس نے جاندار کہکا لگایا۔ زینب بری طرح جھینٹ گئی، کیونکہ خیال ہی میں پھر ہادی پر عمل کر لیا جائے۔ ویسے بہت دن ہو گئے، آپ تو ہمیں لفٹ نہیں کروا رہی ہیں۔ وہ اس کی جانب جھکا۔ کیا کرتے ہیں، ہادی بیٹھا ہوا ہے، کچھ تو خیال کریں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ طاہر اس کے انداز پر مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی، اور آج بہت دنوں کا اس کی آنکھوں نے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا تھا۔ پھر وقت نے دکھایا کہ زینب نے سوتیلے پن کے پولیس رات کو کامیابی سے پار کر لیا تو انعام اس کا مقدر ٹھہرا۔ زینب نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ صرف پیدا کرنے والی ماں نہیں ہوتی، بلکہ ممتا ایک کردار کا نام ہے جس میں سگی سوتیلی کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، اور جو عورت اس کردار کے سانچے میں ڈھل جائے، وہ جنم نہ دے تو ماں کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ اس کے ہاں ایک بیٹا علی اور بیٹی زباب پیدا ہوئے، لیکن ہادی کی حیثیت اس کے نزدیک ہمیشہ پہلوٹی کی اولاد کی رہی۔ آج 24-25 سال گزرنے کے بعد بھی ہادی کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ علی اور رباب کا بڑا بھائی تھا۔ تینوں بہن بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ ہادی اپنے بھائی بہن کی نسبت زینب سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حقیقت جانتا تھا کہ زینب نے اسے جنم نہیں دیا، لیکن اس کی بے لوث اور ممتا بھری محبت نے کبھی کسی محرومی کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ اس لیے اس کے دل میں زینب کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی تھی۔ گزرتے وقت میں بھی کسی نے زینب کے خلاف اس کے کان بھرنے کی کوشش کی، وہ اس کی حمایت میں اس طرح ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا کہ کہنے والا اپنا منہ لے کر رہ جاتا تھا۔ زینب کو اچھی طرح یاد تھا کہ ہادی کی عمر کوئی 15-16 سال تھی۔ طاہر کی پھوپھی زاد بہن آئی ہوئی تھی، روبینہ باجی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اکثر ناپسند کی جاتی تھیں۔ زینب ان کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے لگی۔ طاہر اور ہادی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہادی، زینب تمہارا خیال تو رکھتی ہے نا؟ طاہر کے پیچھے ڈانٹتی یا مارتی تو نہیں؟ انہوں نے آنکھیں دماغ گھما گھما کر ہادی سے پوچھا۔ آپا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ارے تم چپ رہو، مجھے بچے سے پوچھنے دو۔ وہ پھر ہاتھ کی طرح متوجہ ہوئی۔ پھپھو، آپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ ہادی نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ بھائی میرے بچے ہیں تو پیار تو کروں گی میں ان سے، روبینہ بیگم نے جواب دیا۔
और कोई गलती करने पर आप इन्हें डांटती हैं या नहीं? हादी ने फिर सवाल किया। अरे हाँ, क्यों नहीं, बच्चों की तरबियत करने के लिए बाज़ औक़ात सख्ती भी करनी पड़ती है, उन्होंने फ़ख्र से बताया। ताहिर दोनों की तरफ मुतवज्जो था। अच्छा, तो वो जब अच्छा काम करते होंगे तो आप उनकी तारीफ़ भी करती होंगी। ज़ाहिर है, मैं माँ हूँ उनकी। रुबीना को उसके सवालों की मंतक समझ नहीं आ रही थी। फूफो, मुझे एक बात समझाएं, मेरी ज़ैनब मामा तो यही सारे काम करती हैं, फिर लोग मुझसे ख़ास तौर पर यही सवाल क्यों करते हैं कि इनका मेरे साथ सलूक कैसा है? हादी ने रुबीना की बोलती बंद करवा दी। वो तुम्हारी सौतेली माँ है, उन्होंने तंज किया, लेकिन काम तो सारे सगी माँ जैसे करती हैं। हादी ने मासूमियत की इंतहा कर दी। देखा कैसे बड़ों के सामने ज़ुबान चला रहा है, और तुम इसे देखकर मुस्कुरा रहे हो। कहीं तो तरबियत में कमी रह गई ना। उन्होंने ताहिर को मुस्कुराते देखा तो अब तोपों का रुख उसकी तरफ कर दिया। इतने में ज़ैनब चाय लेकर आ गई। हादी अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछालकर बाहर निकल गया। रुबीना ने बड़े ख़राब मूड में चाय पी और फ़ौरन जाने के लिए उठ खड़ी हुई। ज़ैनब को हैरानी हुई, क्योंकि रुबीना कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं जाती थी। आज रुबीना आपा को क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों चली गई? उसने ताहिर के पास बैठते हुए सवाल किया। आज तुम्हारे सपूत ने तुम्हारी हमायत में डट कर उनके एहसास बरतरी को चोट लगाई है मोहतरमा, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। क्या मतलब? उसने नासमझी से पूछा तो ताहिर ने सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। सारी बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं और साथ ही उसके दिल में हादी के लिए और प्यार बढ़ गया, जो अब उसकी ढाल बनने के काबिल हो गया था। और आज का दिन रुबीना ने फिर कभी हादी से बराह रास्त इस तरह का सवाल नहीं किया था। इन गुजरे सालों में बहुत कुछ बदल गया था। ज़ैनब के मैके उसकी अम्मी हयात थी, लेकिन अब्बू फोत हो गए थे। माहीन के बाद असद भाई और सना भाभी के 2 बेटे और थे। दोनों घरों के बच्चों का एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता था। हादी MBA बैंकिंग और फाइनेंस करने के बाद एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर फाइज था, और माहीन MA लिटरेचर करने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रही थी और साथ ही LT में भी MPhil कर रही थी। ज़ैनब की सास ससुर फौत हो गए थे। उसकी दोनों नंदें 5-6 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाती थीं। वो दोनों उसकी बहुत इज्जत करती थीं कि उसने ना सिर्फ उसके भाई के घर को बसाया था, बल्कि उसने हकीकी मैनों में हादी की माँ होना साबित किया। हादी ज़ैनब की ममता के एतराफ़ में हर साल मदर डे पर उसके लिए कार्ड फूल लेकर आता और पूरी मोहब्बत और खलूस से ज़ैनब के हाथ चूमकर ये चीज़ें उसकी नज़र करता। रुबाब और अली ये दिन भूल जाते थे, मगर हादी उस दिन को कभी नहीं भूलता था। आज भी वो दोनों चीज़ें लेकर आया था और उसने बड़ी मोहब्बत और अकीदत से अपनी माँ के हाथ थामकर ये शेर पढ़े थे। इस जालिम की दुनिया में फ़कत प्यार है मेरी माँ, है मेरे लिए साया दार दीवार मेरी माँ। नफ़रत के जजीरों से मोहब्बत की सरहदों तक बस प्यार है मेरी माँ। मोहब्बत इश्क चाहत का रिश्ता है मेरी माँ, बशर के रूप में जैसे फरिश्ता है मेरी माँ। ज़ैनब ने कार्ड खोलकर पढ़ा जो उसने दुआ के साथ सजाया था। या अल्लाह, मेरी माँ का साया ताहयात मेरे वजूद को इस तरह रोशन करता रहे जिस तरह तू अपनी रहमतों के साए में दुनिया को रोशन करता है, आमीन। ज़ैनब ने उठकर हादी को गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी। ना जाने क्यों दोनों माँ बेटों की आंखें भीगने लगी थीं। अली और रुबाब मदर्स डे का गीत गाते हुए इन दोनों से लिपट गए। ज़ैनब लाउंज में सोफे के ऊपर बैठी अखबार पढ़ रही थी। हादी आया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। उसके पीछे माहीन, अली और रुबाब भी चले आए। फूफो, हादी से कहें मुझे घर छोड़ाए। माहीन दूसरी तरफ से आकर उसके पास बैठ गई। मैं नहीं जाऊँगा, तुम आज इधर ही रह जाओ, हादी ने इत्मीनान से जवाब दिया। हादी प्लीज़ छोड़ाओ, भाई नहीं हो, उसने मिन्नत की। नहीं हूँ भाई तुम्हारा, तो बिल्कुल नहीं, मेरी बहन तो ये है रुबाब। हादी ने ज़ैनब की गोद से सर उठाकर रुबाब की तरफ बाजू फैलाया तो वो झट उसके बाजू से आन लगी। फुफ्फो, ये देख रहे हैं इस हादी के बच्चे को? माहीन ने शिकायत की। क्यों तंग कर रहे हो इसे? जाओ माहीन को छोड़ कर आओ। ज़ैनब ने हादी के सर पर चिप लगाई। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, आप अली से कहें ये छोड़ाए। हादी अपनी हट धर्मी पर कायम था। जाओ अली बेटा, माहीन आप ही को छोड़ाओ, उसने अली से कहा तो वो फ़ौरन उठ गया। माहीन भी उठ खड़ी हुई। दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़े। माहीन के चिढ़ने के बावजूद हादी उसे माही कहकर पुकारता था। अब कब आओगी? हादी ने पीछे से हाँक लगाई। कभी भी नहीं, खुदगर्ज इंसान, माहीन ने जलकर कहा। उसके इस अंदाज पर हादी और ज़ैनब के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। माही है तो ले जाओ, हादी ने एक पैकेट लहरा कर कहा। वो वापस पलटे तो उसके हाथ में असाइनमेंट वाला पैकेट था। इसी वजह से उसने आज सारा दिन यहीं गुजारा था और हादी की मदद से उसे मुकम्मल किया था, क्योंकि उसे कंप्यूटर चलाने में बहुत ज़्यादा महारत नहीं थी। माहीन ने
लफाफा उसके हाथ से झपटा और बगैर शुक्रिया अदा किए वापस मुड़ गई। माही, मेरा शुक्रिया तो अदा कर दो, इतनी मेहनत से तुम्हारा काम मुकम्मल करके दिया है। हादी ने फिर उसको हाँक लगाई, मगर माहीन उसको ठेंगा दिखाकर बाहर निकल गई। लाउंज में सिर्फ हादी और जैनब रह गए तो हादी ने उसके कंधे पर बाजू फैलाया। मामा, अब माहीन को हमेशा के लिए यहाँ रोक लेना, हादी ने लाड से कहा। वो माहीन से उसकी पसंदगी से वाकिफ थी। पागल हो गए हो, कैसे रोक लूँ? उसने तजाहल आरपाना से काम लिया। मेरा मतलब है मामा, आपको अपना 27-28 साला बेटा नज़र नहीं आता? हादी ने अपनी तरफ इशारा किया। बिल्कुल नज़र आता है, अल्लाह मेरे बेटे को नज़र बद से बचाए। लेकिन तुम्हारा माहीन से क्या ताल्लुक़ है? जैनब ने उसे ज़िच किया। अच्छा, साफ साफ बताओ क्या चाहते हो? वो उसकी रोनी सूरत देखकर अपनी हंसी होंठों में दबा गई। ममा, मैं चाहता हूँ आप अपनी भतीजी को अपनी बहू बना लें। उसने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की। हैं? कैसे अपनी बहू बना लूँ? अली तो माहीन से छोटा है, उसने शरारत से कहा। मामा, वो एहतजाजन चीखा, फिर उसके चेहरे पर शरारत देखकर मुस्कुरा दिया। अम्मी हजूर, माहीन तो अली की बहन है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। प्लीज़ मलका आलिया, मेरी शादी माहीन से करवा दें। हादी उसके सामने दोजानो होकर उससे इल्तजा करने लगा। जैनब ने उसके अंदाज पर कहका लगाया और उसका सर अपनी गोद में रखकर चूमा। मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, उसने उसे तसल्ली दी। तुम क्या बात करोगे जैनब बेगम? मुझे तो पहले ही शक था, ये दाल में कुछ काला है। ताहिर की हल्की सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंके। वो उनकी बातें सुन चुका था। ये ऐसे ही शुरू से माही माही कहते ही माहीन के पीछे नहीं फिरता था। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, हादी की शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। उसके खुश्क लहजे पर सबको सांप सूंघ गया। अपने बेटे की ज़िंदगी का फैसला मैं खुद करूँगा। आज बरसों बाद ताहिर ने हादी को अपना बेटा कहा था। जैनब उसके बात सुनकर उतरे हुए चेहरे के साथ सोफे पर बैठी रह गई और हादी गुस्से से लाउंज से बाहर जाने लगा। और तुम दोनों मेरी बात अपने जहन में बिठा लो कि मेरी पसंद की हुई लड़की और कोई नहीं, माहीन ही है। उसने कड़क कर अपनी बात मुकम्मल की। दोनों ने यकदम से देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कैसा तुम दोनों को डराया ना? हादी झट बाप के गले जा लगा और जैनब ने ताहिर को मसनूई गुस्से से घूरा। मैं चाहता हूँ तुम्हारी भतीजी मेरे बेटे के दिल पर वैसे ही राज करे जैसे तुम मेरे दिल पर कर रही हो। वो जैनब के साथ सोफे पर बैठ गया और उसकी जानिब झुका। बाप के अंदाज पर हादी का कहका बेसाख्ता था। शर्म करें आप, जवान बच्चों के माँ बाप हैं हम। वो सोफे से उठ गई। अब तुम कहाँ जा रही हो? अच्छी सी चाय पिला दो, इतनी अच्छी एक्टिंग की है मैंने, उसने हाँक लगाई। चाय बाद में पिलवाती हूँ, पहले भाभी को फ़ोन कर दूँ कि हम इस एतवार को माहीन का हाथ मांगने आ रहे हैं, उसने फ़ोन की तरफ बढ़ते हुए कहा। हादी के चेहरे पर फैली हुई खुशी को देखकर ताहिर ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने जैनब के वजूद को उनके लिए रोशनी बनाकर भेजा था।